अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन व हज़रात, आज प्रोग्राम डिबेट एट 8 में मुझे ज्वाइन करेंगे नईम पंजोता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हसन साबिर साहब MQM से ताल्लुक़ है, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और साबका राब्ता कमेटी के मेंबर भी हैं। हसन साबिर साहब के अलावा हमें आज प्रोग्राम में कैसर अहमद शेख साहब भी ज्वाइन करेंगे, वफाकी वज़ीर, और लियाकत बलोच साहब जमात इस्लामी से हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में आज डिस्कशन होगी मौजूदा सूरत हाल और किस किस्म का मंजरनामा अब हमारे सामने मौजूद है। अब से थोड़ी देर पहले IMF की एक खबर सामने आई है जिसमें एजेंडा जारी किया गया है। रवा माह जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास होना है IMF का, सबको मालूम है कि पाकिस्तान की मईशत की डोर इस वक्त बंधी हुई है IMF के साथ। तवक्कुआत हैं, उम्मीदें हैं, 37 माह का प्रोग्राम, $7 अरब पाकिस्तान को मिलने हैं, और इस प्रोग्राम के हुसूल के लिए पाकिस्तानियों पर ऐसे टैक्सेस की भरमार कर दी गई है कि जिससे आज पाकिस्तानियों की जिंदगी अजीरन है। लेकिन हैरान कुन तौर पर यह सब कुछ करने के बाद भी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का जो एजेंडा जारी हुआ है उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। क्या हुकूमत और IMF के दरमियान मामलात ठीक नहीं चल रहे? क्या हमें मजीद कुछ करने का, डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है? अगर ऐसा है तो क्या है? और ये सब कुछ उस मंजरनामे में हो रहा है जब हमने देखा कि गुज़श्ता कई हफ्ते से पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश, इंटरनेट के स्लो डाउन होने, मुख्तलिफ ऐप्स के ना चलने की सूरत हाल का सामना था। दुनिया भर में पाकिस्तान के इंटरनेट क्लोजर के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी, और इसी क्लोजर की गुफ्तगू के दौरान हमने देखा कि जो वज़ीर मुमलिकत बराए IT हैं शज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा, उन्होंने एक तौजीह पेश की। अपने तौर पर उन्होंने बताया कि VPN का इस्तेमाल करने की वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो गई है। अब ये हैरान कुन बात है, अगर आप पेड VPN इस्तेमाल करें तो वो आपको अनलिमिटेड स्पीड दे देता है। जब आप मुफ्त का VPN डाउनलोड करके इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ऑलरेडी 125 KB से ज्यादा स्पीड नहीं आती। IT माहिरीन ने उनके इस बयान को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इसी तमाम मंजरनामे के दौरान हैरान कुन तौर पर इस वीकेंड के ऊपर कुछ रिपोर्ट्स आई। दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डाटा के मुताबिक साल 2024 जनवरी से जून के दरमियान गोया ये मामला चंद हफ्ते के इंटरनेट के डिसरप्शन का नहीं है, 4000 के करीब नए पाकिस्तानी बिजनेस रजिस्टर हुए हैं दुबई में, और गुज़श्ता साल 8000 के करीब कंपनीज पाकिस्तानियों ने रजिस्टर करवाई दुबई में। तो वो हुकूमत जिसने पाकिस्तान में सरमायाकारी लानी है, पाकिस्तान में अट्रैक्ट करना है सरमायाकारों को, उनके दौर के दौरान गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान सिर्फ 12000 के करीब नए बिजनेसेस रजिस्टर हो चुके हैं दुबई में। और ये सिर्फ दुबई है, इसके अलावा सेंट्रल एशिया, यूरोप और आसियान रीजन में कितने ही बिजनेसेस शिफ्ट आउट कर चुके हैं। और ये वो वक्त था जो अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान को और इस रीजन के ममालिक के लिए क्रिएट हुई है। बांग्लादेश में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, जो टर्मोइल है, उसके बाद बहुत से यूरोपीय ब्रांड्स ने, फैशन ब्रांड्स ने कट कर दिए हैं अपने ऑर्डर्स जो उनके टेक्सटाइल के थे, अपरेल्स के थे, और उसके नतीजे में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। इंडिया, चाइना और दीगर ममालिक इस वक्त देख रहे हैं कि इस अपॉर्चुनिटी से वो कैसे फायदा उठाएं। और पाकिस्तान से बदतरीन खबर यह है कि जो फैसलाबाद में, सिर्फ फैसलाबाद में 100 से जायद यूनिट्स जो हैं और 100 से जायद फैक्ट्रीज, छोटी बड़ी फैक्ट्रीज टेक्सटाइल की हाल ही में बंद हो चुकी हैं। मौजूदा सूरत हाल में कैरी आउट करना उनके फंक्शंस, वो कहते हैं एनर्जी कॉस्ट की वजह से मुमकिन नहीं। और इस तमाम मंजरनामे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आपको याद होगा कि 14 अगस्त जश्न आज़ादी के मौके पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि बहुत जल्द वो मुल्क का मुआशी प्लान उससे आगाह करेंगे अवाम को, और बिजली के बिलों में रिलीफ का ऐलान किया जाएगा। लेकिन ये ऐलान हैरान कुन तौर पर वफाकी हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ से नहीं आया, बल्कि शहबाज शरीफ के बजाय बड़े भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ऐलान किया। और हैरान कुन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सिर्फ 2 माइक्स मौजूद थे, ना कोई सवाल था, ना कुछ। कट करके उसको कट पेस्ट करके उसके कुछ पोर्शंस जो हैं वो मीडिया को जारी किए गए, और उसमें भी मियां साहब का वही शिकवा कि मुझे क्यों निकाला। मियां साहब ने क्या कहा, जरा सुनिए। 2017 में हमें साजिश के तहत ना निकाला जाता तो हम आज फिर भी हम कोई ना कोई मुकाम हासिल कर चुके होते। मुझे जवाब देगा कि ये क्यों निकाला गया, क्यों हमारे खिलाफ साजिश बुनी गई, कौन थे वो चेहरे, और फिर इमरान खान साहब किस तरह से पावर में आए। मैं इक़्तिदार का ख्वाहिशमंद इंसान नहीं हूँ। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि मैंने इस मुल्क की खिदमत बड़े सिद्क के दिल से की है, लेकिन आज मेरा दिल दुखता है। और वो कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुंचाया है? नाकाबिले माफी हैं वो लोग जो आज 1600 के बिल को 18,000 करके चले गए, जो आज पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का सामान करके
चले गए हैं। नवाज शरीफ साहब की इस बात का जवाब तो खूब दिया है, और क्या खूब दिया है सरबराह जमात इस्लामी हाफिज नईम साहब ने। लेकिन इससे पहले कि मैं हाफिज नईम साहब की गुफ्तगू सुनाऊं, नवाज शरीफ की बात सुने तो ऐसा लगता है कि जैसे वक्त थम गया है, सूरज ने उफक पर उगना छोड़ दिया है, पुलों के नीचे पानी साकित है और घड़ी की सुइयों ने टिक टिक छोड़ दी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2017 से बाहर नहीं निकल पा रहे, और पाकिस्तान का यूथ बल्ज जो जनरेशन जेड कहलाती है, 1996 से 2010 के दरमियान पैदा होने वाले वो नौजवान जिनकी उम्र इस वक्त 14 साल से 28 साल के दरमियान है, वो इनकी गुफ्तगू को बाय करने के लिए, सुनने के लिए, गल्प डाउन करने के लिए तैयार नहीं। और उस पर तुर्रा ये कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये कहते हैं कि बिजली के बिल उनके दौर में कम आते थे। कितने कम आते थे, मियां नवाज शरीफ ने इस हवाले से क्या कहा, वो भी सुनिए। ज़हन बार बार जो है वो 2017 की तरफ जाता है, जाना भी चाहिए, क्योंकि उस वक्त अल्लाह के फजल करम से कोई महंगाई का नामो निशान नहीं था, बिजली के बिल बहुत कम आते थे, आपकी आमदनी आपके अखराजात से ज्यादा थी, बिजली का बिल भी अदा होता था। मैं सुनता था कुछ लोगों से कि कुछ रुपया महीने के ऊपर बच भी जाता था। इस हवाले से सरबराह जमात इस्लामी हाफिज नईम साहब ने क्या जवाब दिया, नईम रहमान साहब की गुफ्तगू सुनिए। इस वक्त बिजली का शदीद बहरान है, और आपको मालूम है कि रोजाना होश रुबा हकायक जो है वो कौम के सामने आते हैं। किस तरह ये IPPs ने बेड़ा गर्क कर दिया है पूरे मुल्क की मईशत का। अब पंजाब में उन्होंने 2 महीने के लिए 14 अरब रुपए फी यूनिट कमी का ऐलान किया है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। एक तो ये कि ये जो स्टाइल है बादशाह सलामत का, कि आप नमूदार हुए, अपनी साहबजादी को साथ बिठाया और पाकिस्तानी कौम पर एहसान करते हुए 14 रुपए कमी का ऐलान कर दिया, ये बादशाही निजाम नहीं चलेगा। पूरे पाकिस्तान के लिए टैरिफ में कमी की जाए। अगर ये 14 रुपए आपने 2 महीने के लिए कम किए, कोई एहसान नहीं किया। हाफिज नईम साहब ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के बादशाहों वाले लच्छन गिनवाए तो फिर अता तारड़ साहब का खून जोश मारने लगा। अता तारड़ साहब ने इस तनकीद का क्या जवाब दिया, वो भी सुनिए। पंजाब हुकूमत ने एक ऐसा कदम उठाया और हुकूमत पंजाब ने यह फैसला किया कि वो हुकूमत पंजाब के फंड में से 45 अरब रुपया जो है वो निकालेंगे और उस 45 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे 201 यूनिट से लेके 500 यूनिट तक के सार्फिन को। तमाम सूबाई हुकूमतों के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो फर्दर रिलीफ दे सकते हैं। वफाक ने तो पूरे पाकिस्तान में दे दिया 200 यूनिट तक। बिजली का इस्तेमाल ज्यादा है, उनके लिए अगर एक सूबाई हुकूमत ने कदम उठाया है, तरगीब है कि बाकी सूबाई हुकूमतें अगर चाहें तो ये रिलीफ प्रोवाइड सकती हैं। बजाय इसके इस स्टेप को सराहा जाता। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाफिज नईम साहब और सिंध गवर्नमेंट के दोस्त और बाकी जितने भी लोग इस पर बात कर रहे हैं, ना सिर्फ इस कदम को सराहेंगे बल्कि वो कहेंगे कि हम पूरे मुल्क में इसका इतलाक करने जा रहे हैं 200 से 500 यूनिट का। अब वैसे तो अपोजिशन ने इसके ऊपर एहतजाज करना है, अपोजिशन की यही हिकमत अमली होगी, लेकिन क्या हुकूमत इस तमाम मामले पर अपने मेजर एलाइज MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर छोटी जमातों को क्या कायल कर पाएगी, ये भी एक अहम सवाल मौजूद है। लेकिन इस तमाम मंजरनामे के दौरान आपको मालूम है कि फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद से इस तमाम मामले को लिंक किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के साथ, और तमाम तर सियासी लड़ाई इन्हीं के दरमियान नजर आती है। लेकिन इस लड़ाई में हैरान कुन तौर पर अब हुकूमत बेबस नजर आती है, और वो ये कहते हैं कि ये बेलौस मोहब्बत इमरान खान से, अब इसका क्या किया जाए। बैरिस्टर अकील साहब ने आज गुफ्तगू फरमाई है, वो गुफ्तगू भी सुनिए। आज पता नहीं किस प्यार में मुब्तला है ये कौम भी। मैं माजरत के साथ ये बड़े दुखी दिल के साथ कहता हूं कि एक ऐसा शख्स जिसने मुल्क को हर फोरम पे, हर जगह पे कोई उसने मौका हाथ से ना जाने दिया, और उसकी पार्टी ने, उसकी जमात के जितने भी लोग हैं, उन्होंने कोई मौका नहीं जाने दिया। ये फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। ये अमेरिका में जो करारदाद पास कराई गई, फिर बरतानिया में, फिर भारतीय जो है वो सहाफियों के साथ जिस तरह की गुफ्तगू की जा रही है, ये तमाम तर वो चीजें हैं जो पाकिस्तानी कौम की आंखों के सामने है। पाकिस्तानी कौम की आंखों के सामने है, लेकिन इनका शिकवा है कि अवाम क्यों अभी भी बेलौस मोहब्बत कर रही है इमरान खान के साथ। और नवाज शरीफ साहब ने भी वीकेंड के ऊपर यही शिकवा किया कि जब मुझे निकाला गया तो अवाम क्यों नहीं बाहर निकले। अब अवाम क्यों बाहर नहीं निकले, इस सवाल का जवाब 8 फरवरी को भी ढूंढने की कोशिश की, बड़े हैरान कुन नताइज सामने है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमें कैसर अहमद शेख साहब वफाकी वजीर हैं, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। नईम पंजोता साहब, हसन साबिर साहब, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ कैसर शेख साहब आपसे करेंगे। आप अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ महवे गुफ्तगू भी थे। आप ज़रा हमें ये बताइए कि IMF का जो रवा माह का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का कैलेंडर जारी हुआ, उसमें पाकिस्तान एजेंडे पर शामिल नहीं है।
IMF کی طرف سے کوئی ڈیلے آ رہا ہے یہ جو $7 ارب 37 ماہ کا پروگرام تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ IMF کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے. اب ان کے مختلف میٹنگ ہوتی ہیں اپنی ان کی بورڈز کی, تو اس میں اگر اس ایجنڈا میں نہیں ہے تو اگلے ایجنڈے میں آ جائے گا, کیونکہ وہ تو اس میں جو ان کے معاملات تھے اس پہ تقریباً سب پہ عمل ہو ہی گیا ہوا ہے, اور اسی لیے سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے کسی کی, اور انہوں نے اس پہ باقاعدہ نوٹ بھی ایشو کیا ہے کہ اس میں اب کوئی ایسی کنڈیشن رہ نہیں گئی, اور جو کنڈیشنیں تھیں وہ فلفل کر دی گئی ہیں. آپ نے بجٹ میں بھی دیکھا. اب میرے خیال میں جلد یہ اسی مہینے میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو میٹنگ ہوگی تو اس میں یہ IMF کی طرف سے $7 ملین کی جو لون ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. یہ شکوک اس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں, آپ اس وقت بھی غالباً جو فائنانس کمیٹی ہے اس کو ہیڈ کر رہے تھے, سال 2023 جنوری کا مہینہ تھا, یہ موجود تھے یہاں پر. جنوری سے لے کر فروری کے غالباً 9 تاریخ تک اسی طرح گفتگو چل رہی تھی, اور آپ کی حکومت کہہ رہی تھی کہ بس انتظار کریں, ابھی خوشخبری آ رہی ہے. اسحاق ڈار صاحب اس وقت تمام معاملات دیکھ رہے تھے, اور پھر وہ خوشخبری آتے آتے نہیں آئی, اور ہم نے دیکھا کہ 2023 اگست تک یہ معاملہ کیسے لٹک گیا, اور اس سے پاکستان کی معیشت کو بڑا نقصان ہوا. تو یہ ڈیلے جو ہے اس کے اوپر یہ کنسرنز یہ آ رہے ہیں کہ کیا ہمیں جو 37 ماہ کی رول اوور کی گارنٹیز چاہیے تھی دوست ممالک سے وہ مل چکی ہیں, اور کیا جن IPPs کے یا دیگر معاہدوں کے ریسٹرکچرنگ یا ان میں کچھ تبدیلیوں کے حوالے سے کوئی دباؤ یا کوئی بات چیت چل رہی تھی اس پر کیا پیش رفت نہیں ہو پائی؟ میں جیسے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں, ابھی 1.5 گھنٹہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ میں تھا میں, کیونکہ کراچی ہوں تو ویڈیو لنک پہ کر رہا تھا. کسی قسم کی کوئی اپریہینشن ہوتی نا تو ہمیں پتا ہوتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. میڈیا کو چاہیے کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ اس پہ کوئی شکوک کا اظہار نہیں کرے. دیکھیے جب سٹاف لیول ہو گئی, ایگریمنٹ ہو گیا, اور انہوں نے کہا کہ جلد میٹنگ ہو جائے گی, اگر آپ شکوک پیدا کریں گے نا تو اس سے پاکستان کی اکانومی کو فائدہ نہیں پہنچے گا. میں یہ سمجھتا ہوں یا تو کوئی وہاں سے کوئی ایسی کوئی بات ہو اس کو ضرور کہیں, لیکن جب IMF خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سیٹسفائی ہیں اور جلد ہی ہماری میٹنگ ہوگی, تو ان کی مختلف میٹنگ ہوتی ہیں. ضروری نہیں کہ ہر میٹنگ کے ایجنڈا میں پاکستان کو ہی وہ ہو سکتا ہے پریارٹی میں ان کی, یعنی پہلے لسٹ میں کون ہے بعد میں کون ہے. تو میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے کسی قسم کی کوئی اپریہینشن ہوتی تو ہمیں پتا ہوتا. فائنانس منسٹر نے بھی کیٹیگوری لکھ کے کہا ہے کہ اس مہینے اناؤنسمنٹ ہو جائے گی اگست میں, تو انشاءاللہ ہم اسی پہ یقین رکھیں. اور یہ سوالات شکوک پیدا کرنے کے لیے نہیں, یہ سوالات شکوک کو ختم کرنے کے لیے, تاکہ آپ وضاحت دیں, کیونکہ ہمارے پاس تو بھی صرف یہی خبر آئی ہے کہ پاکستان ایجنڈے میں شامل نہیں ہے, تو اس کی وضاحت تو ظاہر ہے کہ حکومت پاکستان دے سکتی ہے, جو آپ نے دے دی. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. کیسر احمد شیخ صاحب, حسن صابر صاحب, سنس یو آر آلسو پارٹ آف دا گورنمنٹ, آپ بھی حکومت میں ہیں تو آپ نے بھی حکومت کی ترجمانی کرنی ہے. تو MQM سیٹسفائیڈ ہے مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کی قیادت, وہ جیسے معیشت چلا رہے ہیں؟ کچھ خبریں میں نے آپ کو آغاز میں بتا دی. انٹرنیٹ کی صورتحال, دبئی میں کتنی کمپنیاں بن رہی ہیں, 100 یونٹ 100 فیکٹریاں ٹیکسٹائل کی وہ بند ہو چکی ہیں. یہ خبریں ہیں جو گزشتہ 48 گھنٹوں میں ٹیلی ویژن سکرینز کی زینت بنی ہے. سو آر یو سیٹسفائیڈ؟ اور یہ جو بجلی کا ریلیف جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دے دیا پنجاب میں, اٹ شوڈ بی سیلیبریٹڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, وی آر پارٹ آف دا گورنمنٹ, وی آر ناٹ دا گورنمنٹ. ہم اتحادی ضرور ہیں PMLN کے, اور ہم اس لیے اتحادی ہیں کہ آپ کے پاس وزارتیں ہیں, آپ کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیسے آپ حکومت کا حصہ نہیں ہیں؟ وی آر پارٹ آف دا گورنمنٹ. ہمارے پاس ایک وزارت ہے, ہمارے چیئرمین خالد مقبول صدیقی بھائی, ان کے پاس ایک منسٹری بالکل موجود ہے. تو سو وی آر دا پارٹ آف دا گورنمنٹ, وی آر ایلائز. ہم ایک ایلائی کی صورت میں ہم وی آر سپورٹنگ دا گورنمنٹ. لیکن جہاں کہیں پاکستان کے لیے معاملات کی پالیسی اگر کوئی جامع نہ ہو, جہاں پر کوئی پرابلمس کریٹ ہو رہی ہوں یا پرابلمس نظر آ رہی ہوں, تو MQM ہی اس کو جو ہے وہ کرٹیسائز بھی کرتی ہے. ہم حکومت میں رہ کے ہم حکومت کی اپوزیشن بھی کرتے ہیں, یہ بات تو واضح ہے. ہمارے اسمبلی کے اندر فلور کے اوپر بھی کئی ایسی بجٹ اسپیچز بھی موجود ہیں, اور دوسرے ہمارے پوائنٹ آف آرڈرز کے اوپر بھی ہیں. ایسی صورتحال جب کبھی بھی آتی ہے, جیسے ابھی آپ جن چیزوں کا ذکر کریں, معاشی پالیسی ہے, آبویسلی ہم اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو آبویسلی اتنے ٹف ٹارگیٹس اور ٹف ٹائم ملا ہوا ہے اس وقت, 4 کارنر سے آپ اندرونی اور بیرونی دونوں اگر موازنہ کریں گے, اس ٹف ٹائم سے نکلنے کے لیے
ایک اسپیس پرووائڈ کرنا ضروری ہے گورنمنٹ کو. ایک اسپیس پرووائڈ کرنے کے لیے ہم ایک کوریڈور بنا رہے ہیں. ہم اس راستے کو ہم چوز کر کے جان بوجھ کے ہم نے چوز کیا ہے, اس لیے کیونکہ اس پاکستان کو چلانا ہے, نہ کہ اس پاکستان کے خلاف جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں ان کو مضبوط کریں. ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں. تو ہم مضبوطی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. آبویسلی ابھی وہ فیصلے ان کے اثرات نظر نہیں آ رہے. گورنمنٹ کی بہت سی پالیسیز بہت بہتر ہیں, لیکن کہیں کہیں غلطیاں بھی ہو رہی ہیں, اور ان غلطیوں کو ہم نشاندہی کر رہے ہیں, اور اس پہ ایک کنسٹرکٹیو اور ایک پروڈکٹیو ڈبیٹ بھی ہوتی ہے اس کے اوپر, ایسی بات نہیں ہے. تو بینگ اے پارٹ آف دا گورنمنٹ ہم ڈیفینیٹلی اس کو ہم کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, پروڈکٹیو اپنا اس میں انپوٹ بھی دیتے ہیں, اور گورنمنٹ ہم سے اس بات کے سجیشن ہمارے سے لینے کے بعد اس پر عمل بھی کر رہی ہے. تو جہاں تک آپ کی بات یہ رہ جاتی ہے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے نقصان ہوا, آبویسلی ہم نے اس کے اوپر اپنی آواز اٹھائی ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ جو بھی صورتحال پچھلے دنوں سے بن رہی ہے, بالخصوص کراچی, اسلام آباد, بڑے بڑے شہروں کے اندر پاکستان کے, اس سے نقصان ہو رہا. آئی ٹی سیکٹر کے اندر بہت بڑا لاس ہے. یہ اس وقت واحد ہی آئی ٹی سیکٹر ایسا رہ گیا جس سے ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ سے جو ہمیں زر مبادلہ ملتا ہے اس کی ایک اچھا اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے ملک کے خزانے کے اندر فورن ایکسچینج آتا ہے. ہم اس کی طرف بھی جو ہے حکومت کی توجہ دلا چکے ہیں. اور دیکھیں کل آئی ٹی منسٹر صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی ہے, اس سے پہلے بھی جو ہے وہ پریس کانفرنس آتی رہی ہیں, اور اس کے اندر اس کا سدباب کیا جا رہا ہے. نہیں, وہ تو کہہ رہی ہے کہ حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ حکومت کی اس بات کو بائے کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ حکومت سچ بول رہی ہے پاکستان کے عوام سے, کچھ بھی نہیں کیا گیا, اور پوری دنیا میں چوز کر کے صرف پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر تمام سروسز نیٹ کی سپیڈ سلو ڈاؤن ہو گئی. آپ حکومت کے اس آرگومنٹ کو بائے کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کیا گیا, کوئی ٹنکرنگ نہیں ہوئی؟ اس کو بائے نہیں کرتے, بالکل نہیں کرتے. دیکھیے یہ صورتحال اس وقت نہیں آنی چاہیے تھی, اور اگر اس کے اوپر ایک واضح موقف حکومت کو دینا چاہیے, آئی ٹی منسٹر کو دینا چاہیے, اس کے اوپر ایک دینا چاہیے. صرف پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو چاہیے تھا ایک کمپلیٹ ریزن دینا چاہیے تھا کہ یہ اس لاس سے کیسے نکل سکیں گے. بہت ساری کمپنیز, بہت سارے آن لائن سسٹمز, بینکنگ ٹرانزیکشن, بہت ساری چیزوں کا کولیپس ہوا, بہت ساری چیزوں میں نقصان ہوا, اور ایک عام آدمی کو بھی نقصان ہوا, بزنس مین کو بھی نقصان ہوا. اس کو صرف ایک پریس کانفرنس کر کے ہم رد نہیں کر پائیں گے. تو اس پہ بالکل بائے نہیں کریں گے ہم. صحیح. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. نعیم پنجوتا صاحب, وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ بڑی ملک کو نقصان پہنچانے والی سیاست کر رہے ہیں, ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, تو اس میں تو معیشت ٹھیک نہیں چل سکتی. بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اپنے ہی پی ایم ایل این کے بیرسٹر عقیل صاحب ہیں, جو کہ اسی طرح بنائے گئے فارم 47 کے مطابق. تو وہ خود فرما رہے ہیں کہ جناب عمران خان سے لوگ محبت کرتے ہیں, قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے, وجہ ہمیں پتہ نہیں ہے, اتنا انہوں نے نقصان بھی دیا, اس کے باوجود کھڑے ہیں. یہ خود تو مان گئے نا, شکر ہے. ان کی اپنی زبانی یہ بات سامنے ایڈمیشن آ گیا کہ قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے. کیونکہ پہلے تو وہ مانتی نہیں تھی, پہلے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں جی نہیں, یہ پتہ نہیں کوئی غائب سے آ گئے یا نہیں, ہم تو اصل جیتے ہوئے ہیں, آپ فارم 45 لے کر ادھر ٹریبیونل میں آ جائیں, ادھر آ جائیں. کیونکہ حلف پر بھی جب بات کرو نا تو وہ بھاگتے ہیں. تو یہ پہلا ان کا ایڈمیشن آ گیا کہ عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی ہے. اچھا, اب مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر عمران خان غلط ہے, وہ دہشت گرد ہے, اس نے کوئی ملک کے خلاف سازش کی ہے, یا وہ ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے, تو کیا پورا پاکستان پاگل ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے؟ حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں کہ رو کے ساتھ رابطے تھے, رؤوف حسن صاحب اور آپ لوگ مل کر پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے انڈیا کے ساتھ مل کر کوئی گیم کر رہے تھے. دیکھیں, اگر ہم نقصان پہنچا رہے ہوتے تو 6+ جو ہے وہ جی ڈی پی کیوں تھی؟ اگر ہم نے نقصان پہنچایا ہوتا یا ہمارے یہ ارادے ہوتے, تو آپ نے جو کہا تھا کہ 6 مہینوں کے اندر ہم یہ بالکل مہنگائی بھی کنٹرول کر دیں گے, اور پیٹرول بھی نیچے آ جائے گا, اور بجلی بھی نیچے آ جائے گی, ہر چیز نیچے آ جائے گی. جب آپ نے حکومت لی تو 16 روپے اس وقت بجلی کا یونٹ کا ریٹ تھا, آج کتنا ہے, 80 کے قریب ہے, یا اس سے بھی اوپر چلا گیا. اسی طرح سے پیٹرول دیکھ لیں کہ 150 سے 300 پر پہنچا دیا. 5 روپے آپ 10 روپے کم کر کے کہتے ہیں ہم یہ دیکھیں جی بڑا 14 اگست کے اوپر ہم نے کوئی تیر مار دیا, بڑا پیکج دے دیا. یعنی آپ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ بے روزگاری اتنی زیادہ ہے کہ لوگ ملک چھوڑ کر تو بھائی جا رہے ہیں, لوگ دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں. آپ نے سٹارٹ میں خود ہی کہا کہ اتنے کاروبار وہاں پر کھل گئے دبئی میں, 8,000 کمپنیز کھل گئی ہیں, اور 4,000 اب تک, اور لاکھوں لوگ جا رہے ہیں. آپ ذرا انہیں کہنا کہ فورن آفس کے باہر جائیں, یہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو ویسے آئے کھڑے ہیں, یہ تو وزٹ کے لیے. لوگوں کے پاس وسائل ہی نہیں ہے. لوگ آج صورتحال یہ ہے کہ وہ کھا بھی نہیں سکتے, ان کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ 2 وقت کا کھانا کھا سکیں.
اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یا ان کو ہٹانے کے لیے یہ سارا پلان کیا گیا، کیونکہ یہ لندن ایگریمنٹ جو کیا گیا تھا وہاں پر، اس کی خان صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے ہٹایا جائے گا، کیسز بنائے جائیں گے، ان کو لایا جائے گا، ان کے کیسز ختم کیے جائیں گے، ترامیم کی جائیں گی اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور الیکشن کے اندر دھاندلی کی جائے گی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم جیتیں گے. خان جیتا. خان کی تو ساری باتیں جو ہیں وہ بالکل اسی طرح سے آئیں، لیکن پھر فارم 47 لے کر آ گئے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے پھر فیبریکیشن کے ذریعے جدوایا گیا. فارم 47 کا توڑ کوئی نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو کیا جو ٹریبونلز ہیں وہاں پر معلوم ہے کہ کارروائی کیسے چل رہی ہے، اسلام آباد میں کیا ہوا. تو اب تو ہمیں فارم 47 چاہے آپ کہیں سے یا فارم 45 کہیں، لیکن اس حکومت کے ساتھ چلنا پڑے گا نا 5 سال. دیکھیں قاضی فیصل صاحب کی ایکسٹینشن کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کے اوپر پردہ نہ کھل جائے، وہ ڈاکہ واپس نہ ہو جائے. اسی وجہ سے نئی سیٹیں ہماری چھینی جا رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ جس طرح دھاندلی زیادہ الیکشن ہوا، پہلے 90 ڈیز کے اندر نہیں ہوا، پھر جس طرح لوگ اٹھائے جا رہے تھے اس میں الیکشن کمیشن کا رویہ، پیپر ریجیکٹ ہو رہے تھے اس وقت الیکشن کمیشن کا رویہ، فارم 47 کے اس وقت رویہ، اور فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن اس کی جو دھجیاں اڑی ہیں اور ہم درخواست لے کر گئے وہ بھی نہیں سنی گئی. آج بھی لوگ اغوا ہیں، لیکن قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں سوشل میڈیا نہیں دیکھتا، مجھے نہیں پتا کہ کوئی اغوا ہے. آج بھی اگر آڈیو لیک کر کے سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کارروائی روک دی جائے. ہو سکتا ہے کھوسا صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ نے اپنی ریکارڈنگ خود کی ہو اور خود وائرل، کیا کسی نے یہ سوال پوچھا ہے؟ یہ ادھر بات کی جا رہی ہے اور پھر روک دی جاتی ہے، اس لیے کیونکہ وہاں پر جو وہ طاقتور لوگوں کو طلب کیا گیا تھا. صحیح. اور ان طاقتور لوگوں نے وہی جسٹس بابر ستار ہے ان کو دھمکی بھجوائی تھی کہ آپ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں. یہ سارا سسٹم ایک پلان، ایک ہر چیز ہائی جیک کی جا چکی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بات نہ کریں، یہ انٹرنیٹ کی پابندی ہو، ٹویٹر کے اوپر پابندی. یہ تو جھوٹی قسمیں آ کر دینا شروع کر دی انہوں نے. عطا تارڑ خود ہی کہتا تھا کہ ٹویٹر کے اوپر ہم نے بین نہیں کیا، پھر انہیں خود ہی اسٹیٹمنٹ دینی پڑی جی کس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر انتشاری مہم چلائی جاتی ہے. کوئی انتشاری مہم نہیں ہے. لوگ ان سے سوال کرتے ہیں، ڈاکے کا سوال کرتے ہیں، لوگ مہنگائی کا سوال کرتے ہیں، لوگ آئین توڑنے کا سوال کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ چوروں کو کیوں بٹھایا، لوگ رسیدیں اپارٹمنٹس کی مانگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں حساب دیں، آپ جو عوام کا پیسہ ہے وہ جس طرح سے آپ نے ڈاکہ کر کے باہر لگی اس کا حساب دیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے دین و دوار میں کیا کیا، لوگ کہتے ہیں کہ اب آپ کی کیا پرفارمنس ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے جس کو آپ پیچھے سے بلاتے ہیں کہ شعیب کدھر ہو، آؤ شعیب ذرا ویڈیو بنا لو، ادھر پانی اچھا ہے. لوگ سوال کرتے ہیں، اس پر تکلیف ہے، اس لیے سارے یہ کیا جا رہا ہے. صحیح. مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے. میں شیخ صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ تمام چیزیں جو اس وقت ہمارے سیاسی منظرنامے پر ہو رہی ہیں وہ سیاسی عدم استحکام کریٹ کر رہی ہیں، اور جب تک یہ موجود رہے گا تو پھر سرمایہ کاری تو نہیں آئے گی، معیشت نہیں چلے گی. حکومت کیا کرے گی؟ بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک.